اس وقت پاکستان کے جو جمہوریت کا نظام ہے اس کو تماشا اور ڈرامہ بنا دیا گیا ہے، اور اس کے شیلٹر اور پروٹیکٹر سب سے بڑے وہ تین ہیں۔ نمبر 1 قاضی فائزہ، نمبر 2 چیف الیکشن کمیشنر اور اس کے ممبران، نمبر 3 اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے سربراہ۔ ان تینوں کو اپنی ایکسٹینشن کے لیے اس آئین کو پاؤں تلے روندنا ہے، اور اس آئین کی پامالی کے لیے ایک غیر آئینی ترامیم لانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس سے 25 کروڑ عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ نمبر 2، آج آئین اور قانون کی پامالی اپنے عروج پہ ہے۔ آخری سہارا، امید اور آسرا وہ واحد فورم ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ لوگ انصاف کی توقع رکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ اب یہ آخری اٹیک اس کے اوپر کرنے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کو ٹوتھ لیس بنا کے اس کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے لیول پہ لانا چاہتے ہیں، تاکہ سپریم کورٹ کے پاس جو پاور ہے وہ ختم ہو جائے۔ جو 76 سال لگا کے ہم نے اس ملک کے آئین کو اور نظام انصاف کو درست سمت میں چلانے کی جو کوشش کی ہے، اب اس کے اوپر یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور اپنے لیے ایک ایسی کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں اپنی مرضی کے فیصلے کر سکیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین اقدام ہوگا جس کی ہم شدید مخالفت کرتے ہیں۔ کھوسا صاحب، ہائی کورٹ کے سامنے وکلا کو روکا ہوا ہے۔ یہ ایک میڈیا کی وساطت سے ہم بتانا چاہتے ہیں، اس فسطائیت حکومت کے اندر آج کالے کوٹ کو بھی لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے روک لیا ہوا ہے۔ اس وقت لیجنڈ کے باہر بھی وکلا کو روکا ہے۔ تم خوف زدہ ہو، ہم تمہارا خوف توڑ دیں گے، اور ہم انشاءاللہ یہ سارے بیریئرز کراس کریں گے۔ لطیف کوسا صاحب، میڈیا کو بھی روکا ہوا ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ میڈیا کو بھی روکا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور علی شاہ صاحب، سینئر پیونی جج، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جناب منیب اختر صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ قاضی فیض عیسیٰ کی فسطائیت نہیں چلے گی یہاں پر، اور یہ جس انداز سے یہ تنقید کی گئی ہے ایک خط کے ذریعے سے، یہ اتنی غیر مناسب اور غیر مہذب ہے کہ ایک سینئر ترین جج کو اس طرح سے جو ہے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے، اور سینئر پیونی جج کو بھی ہے۔ ہم اس آزاد عدلیہ کے لیے پہلے بھی ہم نے خون دیا تھا، پہلے بھی ہم نے جانوں کا نذرانہ دیا تھا، آج بھی ہم آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں پاکستان کے ہر وکیل بلا تشخیص کے وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کالے کوٹ کا وجود جو ہے خطرے میں ہے۔ اگر آزاد عدلیہ نہیں ہوتی ہے تو 25 کروڑ عوام کو انصاف بھی نہیں مل سکتا، اور پھر کالے کوٹ کے وجود بھی بے معنی ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں سارے کالے کوٹ، چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی وہ پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، میں ان کو مدعو کرتا ہوں کہ خدا را آئیے اور پاکستان کو بچائیے، آئیے جمہوریت کو بچائیے، آئیے آئین کو بچائیے، کیونکہ آئین ہی ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہے جو پاکستان کو متحد رکھ سکتا ہے۔ خاکم بدہن اگر آئین سے کھلواڑ کیا گیا تو پھر پاکستان بھی اللہ نہ کرے خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ پاکستان کو بچائیں گے بھی ہم، پاکستان کو انشاءاللہ جمہوریت بھی ہم پٹڑی پر دیں گے، اور عدلیہ کے ساتھ ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ علی بخاری صاحب جی ہمارے یہاں ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، بلکہ حقیقی ایم این اے۔ جلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بڑی تفصیل سے کھوسا صاحب نے بھی بات کر دی ہے جی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی بات کریں گے، لیکن ایک بات تو بالکل یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سورج کو انگلی کے پیچھے چھپایا نہیں جا سکتا۔ قاضی صاحب کی جو فسطائیت ہے وہ سب دیکھ چکے ہیں، اور ان کی جو 25 کروڑ عوام کے دلوں میں عزت ہے وہ بھی سب نے دیکھ لی ہے۔ سو اب کسی ایکسٹینشن کا کوئی بندہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، سپرمیسی آف لا کی بات کرتے ہیں۔ سپرمیسی آف لا، رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن نے پریویل کرنا ہے جی، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کالا کوٹ اپنی اور 25 کروڑ عوام کی لیگل جنگ ضرور لڑے گا انشاءاللہ۔ آدھے منٹ کی بات کمپلیٹ کریں تاکہ ہم ریڈنگ پہ آگے جا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پیپلز پارٹی کا یہ نیریٹو کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن دیا، ملک میں اپنا عوامی حقوق کی بات کی، ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہے۔ زرداری نے پیپلز پارٹی کو ویسے ختم کیا تھا، اور بلاول زرداری جو اس امینڈمنٹ کا چیمپئن بنا ہوا ہے وہ نظریاتی طور پہ بالکل زمین بوس کر دی ہے۔ بات رہی وکلا کی، دیکھیں وکلا نے ہمیشہ رول آف لا کے لیے بات کی ہے،
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की है। ये मुमकिन ही नहीं है कि ये अमेंडमेंट पास होने दें हम किसी भी सूरत में। आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अदलिया ने हमेशा कहा वी आर कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह वकला की जिम्मेदारी आज इस वक्त अदलिया की खुद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस आइन को तहफ़्फ़ुज़ देने की। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें कि जब भी इस स्टेट पे कोई मुश्किल वक्त आया, जब भी आइन की बालादस्ती को छेड़ा गया, जब भी आइनी कोई गैर आइनी इक़दाम हुआ, तो उसमें सबसे पहले जो था वो काला कोड निकला है। इंशाअल्लाह वो कला इस गैर आइनी इक़दाम जिस तरीके से फेडरल कोड बनाई जा रही है, दूसरा आइनी पैकेज फॉल 47 की हुकूमत जिनके पास मैंडेट भी नहीं है वो आके आइनी तरमीम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो कला उसके खिलाफ खड़े हैं और आज ये पहला खतरा है। ये पूरी तहरीक चलने जा रही है पूरे पाकिस्तान में और इंशाअल्लाह ये जीत जो होगी 25 करोड़ आवाम की होगी और इंशाअल्लाह आईन पाकिस्तान जीतेगा, रियासत जीतेगी। अब मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे सीनियर एडवोकेट, हमारे पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी और इस मुल्क के एक आइन साज घराने से ताल्लुक रखने वाले हमारे सलमान अकरम राजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पे अपनी खास जो आज का मंशूर भी है, आज का जो मैंडेट भी है और आज की जो तहरीक का आगाज किया जा रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हर पाकिस्तानी से आज अपील करता हूं, दर्दमंदाना अपील करता हूं कि समझिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये मामला कोई दकीक कानून का मामला नहीं है, ये मामला सिर्फ वकला का मामला नहीं है, ये हर पाकिस्तानी की जिंदगी का मामला है, आप सबका मामला है। आप जानते हैं मीडिया पर क्या कदगन है, हम जानते हैं कैसे लोगों के घरों को तोड़ा गया, माओ बहनों बच्चों को मारा पीटा गया। ये मुल्क जंगल बनता जा रहा है और जो आईनी पैकेज लाया गया है इसका मकसद सिर्फ एक है कि काजी फायज ईसा के तहत एक स्याह अदालत कायम की जाए और उस अदालत के जरिए हर स्याह काम को ठीक करवाया जाए। अब हमें खड़े होना है अपनी ज़ात के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने हुकूक के लिए। और ये मामला सियासी नहीं है, ये ना ILF का मामला है सिर्फ, ना ये PTI का मामला है सिर्फ, ये हर पाकिस्तानी का मामला है। अगर इस मुल्क में कानून नहीं होगा तो आप मैं कोई भी महफूज नहीं, ना इस मुल्क में सरमायाकारी आएगी, ना तरक्की होगी, ना यहाँ नौकरियां बनेंगी। तो मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि इस मामले को समझिए। हमारी गुफ्तगू आपके साथ जारी रहेगी। मैं मजीद बात भी करूंगा इंशाअल्लाह, डिटेल्ड वीलॉग इस आईनी पैकेज के हवाले से बहुत जल्द मैं पेश करूंगा और आप उसको समझकर अपनी नस्लों के लिए बाहर निकलिए हमारे साथ। हम एक अवामी तहरीक शुरू कर रहे हैं, कल इंशाअल्लाह पिंडी में ये तहरीक का आगाज होगा, उसके बाद पूरे मुल्क में ये तहरीक फैलेगी। ये पाकिस्तान के बचाव की तहरीक है, ये अदलिया के बचाव की तहरीक है, इसमें साथ देना आपका फर्ज है। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ